بات نہیں چیزوں ہمارے ساتھ ہیں عامر اکبر جی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام عامر اکبر ہے. ہم ٹورڈز اسلام تنظیم سے ہیں. ہم خود مہدوی تھے بٹ الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی. اب دین اسلام پہ ہیں اور آج ہم ہمارے مہدوی بھائیوں کو دین حق کی تبلیغ کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. ایک اہم جزاک اللہ خیر. ایک اہم سوال شیخ, مہدوی لوگوں میں جو مین عقائد ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ سید محمد جونپوری صاحب اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے, ہم وہ ہوتے تھے, بات کرتے تھے, روز بروز نئی نئی تعویلات لاتے تھے اللہ سے ڈائریکٹ بغیر جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت کے. تو یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو سکتا کیا؟ یہاں تک کہ جو مہدی آئیں گے وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کیا؟ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا معاملہ ہے, کیا وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کیا؟ اور اگر کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ روز بات کرتا ہے اور ایسے عقائد پیش کرتا ہے جو اسلام سے الگ ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں جو چیزیں لائی ہیں اس کے علاوہ ہیں, تو اس کے بارے میں اس آدمی کا کیا کہا جائے گا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے, آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے, آیت میں پڑھ کر سناتا ہوں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ من یشاء. اس کا ترجمہ ہے کہ کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو شرف عطا فرماتے ہیں, تو نبیوں میں دو طرح کے نبی ہوتے ہیں. کچھ نبی وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور کچھ نبی وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے واسطے سے, انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی نہیں. تو واسطوں میں بھی دو طریقے رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں, جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے. اور یہ ایک دوسری شکل یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترتے تھے. تو قرآن مجید جو اترا ہے وہ دل مبارک پر ڈائریکٹ اترا ہے, اس لیے قرآن میں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, کہ جبرائیل لے کر اترے ہیں اور آپ کے دل مبارک پر لے کر اترے ہیں. یہ شرف صرف نبی کو حاصل ہے, نبی کے علاوہ کسی کو یہ حاصل نہیں ہے. اس لیے جو بندہ جو نبی نہ ہو وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے, جھوٹا ہے, وہ گمراہ بندہ ہے. یہاں پہ مفتی صاحب جزاک اللہ خیر, آپ نے جو وضاحت سے سمجھائی, یہاں پہ مہدی کے تعلق سے جو آنے والے مہدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہدایتی یافتہ ہوں گے. تو وہ ہدایتی یافتہ کا مطلب کیا ہے, کہ کیا وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لیتے ہیں, اور کس قسم سے کسی کو ہدایت ملتی ہے؟ مان لیجئے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, کہ اگر میں اپنے آپ کو بولوں کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی, تو کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھے اللہ نے ڈائریکٹ ہدایت دی؟ میں اللہ کی جو ہدایت قرآن اور سنت پہ اگر میں چلتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ سے مجھے ہدایت ملی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے کہ وہ مہدی کی کیسی ہدایت ہوگی اور اس کی کیا فرق ہوگا, وہ ذرا تھوڑا سا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسباب کی دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اسباب کا بڑا دخل ہوتا ہے. جب تک آپ قرآن, سنت اور صحابہ کرام, یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, کہ مہدی کون ہے, ہدایت یافتہ کون ہے, جو میرے طریقے پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے. تو حضرت مہدی جو ہوں گے وہ چونکہ آخری خلیفہ ہوں گے. خلیفہ کا مطلب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر بادشاہت کرے, نظام جی سنبھالے, اس کو کہتے ہیں خلیفہ.
تو یہ حضرت مہدی آخری بادشاہ ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکومت چلائیں گے، تو وہ مہدی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلائیں گے، یہ مطلب ہے مہدی ہونے کا۔ تو اسی کو کہیں گے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، کوئی اللہ نے اوپر سے سیدھا کسی کو مہدی ہو کر نہیں اتارا ہے، ان کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیا کہ بھائی آپ ان کی پیروی اس لیے کرنا کہ وہ صحیح راستے پر چلیں گے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بعد آئیں گے، کیا وہ بھی ایسے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کو ڈائریکٹ اللہ سے یعنی کہ بات چیت ہو رہی ہے اس قسم کی؟ دیکھیے نبی کے لیے تو ابھی بتایا کہ نبی کے لیے تو قرآن نے خود واضح کر دیا کہ نبی سے تو اللہ ہم کلام ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے مطابق چلیں گے تو وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل 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 صحیح ہے، جزاک اللہ خیر، بہت صحیح ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک اور سوال پوچھ لوں؟ کر لیجیے شورٹ ایدم۔ مہدوی حضرات کی ایک بہت بڑی جو گمراہی کا مثال دیتا ہوں میں، 27ویں رمضان کی رات یہ لوگ ایک خاص نماز ادا کرتے ہیں جس کو نماز دوگانہ کی شکل میں پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب قدر کی جو نشانی تھی وہ جو بھلا دی گئی تھی، وہ یہ سید محمد جون